الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. قد قال الله تعالى في القرآن المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. برادران اسلام، ماہ ذوالحجہ کا آج 10واں دن ہے. آج کا دن عید قربان، عید الاضحیٰ کا متبرک اور مقدس دن ہے. آج کے دن کو اصطلاح شریعت میں یوم النحر کہتے ہیں. آج کے دن سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے اہل اسلام پوری دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں اپنے رب کریم کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں. آج کے دن عبادات میں سے سب سے پیاری عبادت اور نیک اعمال میں سے سب سے بڑا نیک عمل جو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں زیادہ پیارا، پسندیدہ، محبوب اور مقبول عمل ہے، وہ قربانی کے جانوروں کو ذبح کرنا ہے اور سنت ابراہیمی کو ادا کرنا ہے. آج کے دن کوئی اور نیک عمل اس مقام تک نہیں پہنچتا جو مقام آج کے دن قربانی کے جانوروں کو ذبح کرنے کا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہجرت مدینہ کے بعد 10 سال ظاہری حیات طیبہ میں قیام پذیر رہے، اور ان 10 سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی قربانی کا ناغہ نہیں فرمایا. اسلام کے حوالے سے دین کے بارے میں جو شکوک و شبہات اور غلط فہمیاں انٹرنیٹ کے ذریعے پھیلائی جا رہی ہیں، موبائل نمبرز پر میسیج آتے ہیں کہ اسلام میں ان قربانیوں کا کوئی دلیل اور ثبوت نہیں، یہ قربانیاں تو حاجیوں کے لیے ہیں اور یہ قربانیاں صرف مکہ میں ہوتی ہیں، منا میں ہوتی ہیں. ان سب لوگوں کے لیے دعوت غور و فکر دینا چاہتا ہوں، اور جو لوگ فیس بک پر اس قسم کی خرافات دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں، ان کی خدمت میں نہایت ادب و احترام سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ قربانی صرف حاجیوں پر ہوتی اور منع کے ساتھ خاص ہوتی
تو پھر حضور نبی کریم علیہ السلام اپنی ظاہری حیات مقدسہ کے آخری 10 سال مدینہ شریف میں حضور قیام پذیر تھے، تو پھر حضور قربانی نہ کرتے۔ حضور نے تو 10 سال میں کبھی قربانی کا ناغہ نہیں فرمایا، اور حضور 2 قربانیاں فرماتے، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سے۔ وہ قربانی جو منع میں کی جاتی ہے اس قربانی کا نام حدی ہے، اور جو قربانی پوری دنیا کے مسلمان اپنے اپنے مقامات پر کرتے ہیں اس قربانی کا نام اضحیہ ہے۔ اب یہ لفظ اضحیہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف عرض کرنا چاہتا ہوں، تاکہ وہ تمام شکوک و شبہات، وہ غلط فہمیاں جو نئی نسل میں، نوجوانوں میں ایک منظم سازش کے تحت پھیلائی جا رہی ہیں، ان کا ازالہ ہو سکے۔ دین وہی ہے جو 1400 سال سے امت مسلمہ میں چلا آ رہا ہے، اور حضور کی ظاہری حیات مقدسہ سے آج تک پوری امت مسلمہ بالاتفاق ذی الحج کی 10 تاریخ یوم النحر کو قربانی کی سنت کو زندہ کیے ہوئے ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے بڑے مشہور و معروف صحابی ہیں، اور صحابی وہ ہوتا ہے جو حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں حضور کی زیارت کرے اور انہی ایمان والی نظروں کو لے کر اس دنیا سے رخصت ہو جائے، اسے صحابی کہتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے معروف صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضور یہ جو ہم قربانیاں کرتے ہیں، قربانیوں کے جانور ذبح کرتے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ تو ہمارے پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانیاں تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے اگلا سوال عرض کیا، حضور سے پوچھا، وما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان قربانیوں میں جو ہم سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے جانور ذبح کرتے ہیں قربانی کے، ان میں ہمارے لیے کیا اجر ہے، ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، لکل شعرۃ حسنہ، کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں قربانی کرنے والے کو حسنہ ملتا ہے، نیکی ملتی ہے۔ پھر صحابہ کرام نے تیسری بات پوچھ لی کہ جن جانوروں کے جسم پر بال نہیں بلکہ اون ہوتی ہے، ان کا کیا حکم ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اون کی ہر تار کے بدلے میں قربانی کرنے والے کو حسنہ یعنی نیکی ملتی ہے۔ حضور نے فرمایا، یہ قربانیاں خوش دلی سے کیا کرو، اور قربانی کا عمل اتنا پیارا عمل ہے کہ جو شخص قربانی کا جانور ذبح کرنے کا طریقہ جانتا ہو تو اپنے ہاتھوں سے قربانی کا جانور ذبح کرنا یہ زیادہ فضیلت ہے، اور جو ذبح کرنے کا طریقہ نہیں جانتا اس کا وہاں پاس ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ کسی مجبوری کی وجہ سے اجازت دے دیتا ہے، پاس نہیں ہوتا، تو اس کی قربانی تو ہو جاتی ہے، مگر افضل یہ ہے کہ قربانی کا جانور ذبح کیا جائے تو جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے وہاں موجود ہو۔ حضرت سیدہ عالم مخدومہ کائنات سیدۃ النساء الجنہ حضرت سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی طرف سے جب قربانی ہونے لگی تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت سیدہ پاک سے فرمایا کہ جب قربانی ہو تو آپ وہاں موجود رہنا، قربانی جب ہو تو تم وہاں موجود ہونا۔ فرمایا اس لیے کہ قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، قربانی کرنے والے کے سب گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ سیدہ عالم مخدومہ کائنات سیدۃ النساء الجنہ مادر حسنین کریمین سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت زہرا پاک سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور سے بڑا پیارا سوال کیا کہ حضور یہ اجر صرف اہل بیت کے لیے ہے، ہمارے لیے ہے کہ یا ہماری آپ کی ساری امت اس کی مستحق ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں، میری امت کے وہ لوگ جو قربانیوں کے جانور ذبح کرتے ہیں، قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ بعد میں گرتا ہے، ان سب کے گناہ پہلے معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث شریف سیاستہ کی مشہور و معروف کتاب ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ حاضرین محترم، یہ قربانیاں جہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہیں، وہاں یہ قربانیاں میرے آقا کریم کی بھی سنت ہیں، یہ قربانیاں حضور کی بھی سنت ہیں۔ 10 سال حضور مدینہ شریف میں ہجرت مدینہ منورہ کے بعد قیام پذیر رہے، ان 10 سالوں میں حضور کبھی قربانی کا ناغہ نہیں فرمایا۔ اس اعتبار سے اب حضور کی امت کا کوئی فرد قربانیوں کا جانور ذبح کرے گا، اسے سنت ابراہیمی کا اجر بھی ملے گا، سنت مصطفیٰ کا اجر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صافات کی آیت نمبر 100 سے لے کر آیت نمبر 112 تک اس قربانی کا تفصیلی ذکر قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے فرمایا۔ کم و بیش 12 آیات کے اندر قربانی کے واقعے کو ذکر فرمایا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب ہجرت فرما کر عراق سے مصر میں تشریف لائے، مصر سے پھر شام میں تشریف لائے، تو آپ کے ہاں ابھی اولاد نہ تھی اور عمر مبارک 80 سال سے متجاوز تھی کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام عراق میں بابل کے شہر میں دین کی دعوت و تبلیغ کا آغاز فرماتے ہیں۔ وہاں کچھ عرصہ دین کی دعوت دیتے رہے، پھر حالات کی وجہ سے ہجرت فرمائی، عراق سے مصر آئے، مصر میں قیام فرمانے کے بعد پھر شام میں تشریف لے گئے۔ جب شام میں پہنچے تو ابھی تک آپ کے ہاں کوئی فرزند نہیں تھا، بیٹا نہیں تھا۔ آپ نے رب کریم کی بارگاہ میں اپنے مبارک ہاتھ اٹھا کر اولاد کے لیے دعا مانگی، اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس دعا کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دعا مانگتے ہیں، رب حبلی من الصالحین، یا اللہ مجھے صالحین میں سے ایک فرزند عطا فرما جو صالحین میں سے ہو۔ ادھر دعا مانگی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایک ایسے فرزند کی بشارت عطا فرمائی۔ فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں ایک بردبار حلیم الطبع فرزند بچے بیٹے کی ہم نے انہیں خوشخبری بشارت مجدہ جاں فضا عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ملک شام پہنچنے کے بعد دعا فرماتے ہیں، اور آپ کو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے گئے، جن کی بشارت دی گئی تھی، یہ فرزند یہ بیٹا جب پیدا ہوا تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی عمر مبارک 86 برس ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، اور قرآن مجید فرماتا ہے
فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ایک بردبار حلیم الطبع فرزند کی خوشخبری عطا کی۔ وہ فرزند جب عطا کیا گیا، اب قرآن مجید کی زبانی سنیے کہ قرآن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو کس فصاحت و بلاغت کے ساتھ رب جلیل نے قرآن میں بیان فرمایا۔ ارشاد باری تعالی ہوتا ہے فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام، وہ بیٹا، وہ فرزند جو 86 برس کی عمر میں عطا کیا گیا تھا، جو آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، دو دل کا چین اور قرار تھا، بڑھاپے کی بیساکھیاں تھیں جن کو دیکھ کر دل کو قرار و سکون ملتا تھا، جب وہ اس عمر کو پہنچے کہ اپنے والد گرامی کے ساتھ دوڑ دھوپ کر سکیں، ان کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹا سکیں، معاونت کر سکیں، فلما بلغ معه السعی، اس عمر کو جب پہنچے، اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو ان کی قربانی کا حکم دیا۔ قابل توجہ بات ہے، عید الاضحیٰ، عید قربان کے عظیم الشان اس علاقے کے مرکزی اجتماع میں روح قربانی کے حوالے سے ایک اہم بات آج آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، توجہ سے ذرا سماعت فرمائیں۔ 86 برس کی عمر ہے اور حضرت اسماعیل عطا کیے جاتے ہیں۔ جب وہ والد ماجد کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹانے میں عمر کو پہنچے ہیں، مفسرین کرام نے فرمایا 13 سال سے لے کر 14 سال کے درمیان آپ کی عمر مبارک تھی۔ 13 برس عمر تھی یا 13 برس سے کچھ زیادہ تھی، بعض مفسرین کرام نے 14 سال بھی لکھی ہے۔ اس عمر میں 86 سال کی عمر میں عطا کیے گئے، اور جب اس عمر کو پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 100 برس کے قریب تھی، 99 برس یا اس سے کچھ زیادہ تھی، 100 سال کی عمر کے قریب بوڑھا باپ ہے، اس عمر میں بیٹا ملا ہے۔ حکم کیا آتا ہے؟ حکم آتا ہے کہ اے ابراہیم، یہ فرزند تمہیں بہت پیارا ہے، تمہارے دل کا چین ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اپنی اس محبوب شے کو، محبوب فرزند کو، پیارے بیٹے کو میرے راستے میں ذبح کرو۔ یہ حکم کیسے آیا؟ یاد رکھیے حضرات، نبی کا خواب وحی الہی کے مرتبے میں ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تسلسل سے 3 دن خواب دیکھا، بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور آپ جانتے تھے کہ نبی اللہ کا خواب وحی الہی ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو لیا اور سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے کی قربانی کا حکم دیا ہے، ساتھ لے کر اس مقام پر پہنچے جسے وادی منع کہتے ہیں، جو مکہ مکرمہ کے نواح کے اندر ہے، جہاں حاجی یوم الترویہ کو جاتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں۔ اس میدان میں جب پہنچے تو 99 برس عمر یا اس سے زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، 13 سال یا اس سے زیادہ عمر حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی ہے۔ وہاں بیٹے کو لے گئے، چھری بھی لی، رسی بھی لی، قربانی کرنے کے لیے گئے۔ حاضرین محترم، ذرا غور کیجئے، ہر عبادت کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے۔ بظاہر جانور ذبح کیے جا رہے ہیں، خون بہایا جا رہا ہے، کھال تنظیموں والے اور مدارس والے لے جاتے ہیں، اور مستحقین قربانی کی کھال لے جاتے ہیں۔ گوشت قربانی کرنے والا خود بھی کھاتا ہے، دوست احباب کو بھی بھیجتا ہے، عزیزوں کو بھی، فقراء و مساکین کو بھی بھیجتا ہے۔ یہ ہے ظاہری عمل، اس کے اندر ایک باطن ہے، ہر عبادت کے اندر ایک باطن ہے، مغز ہے۔ بظاہر آپ دیکھیں دعا مانگتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، الدعاء مخ العبادہ۔ بظاہر ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، یہ ہے قول کہ ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، یہ ہے ظاہر، رب سے دعا مانگ رہے ہیں، اور اندر باطن میں کیا ہے؟ یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں عبادت لکھا جاتا ہے، یہ عبادت لکھا جاتا ہے۔ بظاہر قربانیوں کے جانور ذبح کیے جا رہے ہیں، لیکن کیا ہے؟ یہ آج جانور ذبح کرنا، خون بہانا، گوشت کھانا، کھلانا، یہ عمل آج عبادت بن گیا۔ سارا سال لوگ جانور
ذبح بھی کرتے ہیں، گوشت کھاتے بھی ہیں، مگر وہ ذبح کرنا، وہ گوشت کھانا کھلانا عبادت نہیں۔ آج کے دن، کل کے دن، پرسوں کے دن کہ قربانی صرف 3 دن ہے، ذوالحجہ کی 10، 11، 12 کو جو جانور اللہ کی رضا کے لیے قربانی کے جانور ذبح کیے جائیں گے، ان کا ذبح کرنا بھی عبادت، ان کا گوشت کھانا بھی عبادت، ان کا گوشت کھلانا بھی عبادت۔ باقی ساری سال جتنے جانور ذبح کرو، جتنے گوشت کھاؤ کھلاؤ، وہ عبادت نہیں۔ یہ ہے ایک ظاہر ایک باطن، اور اس باطن کے اندر بھی ایک باطن ہے، اس باطن کے اندر بھی ایک باطن ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ سورہ حج کی آیات مقدسہ پڑھ کر کے دیکھیے۔ سورہ حج کے اندر رب ذوالجلال نے روح قربانی کو بیان فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ قربانی کے جانور جو تم ذبح کر رہے ہو، ان کا گوشت بھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا، ان کا خون بھی نہیں پہنچتا، بلکہ وہ نیت، وہ ارادہ، وہ جس کی بنیاد پر تم قربانی کے جانور ذبح کر رہے ہو، تمہارا وہ اخلاص، تمہارا وہ دل کا ارادہ، وہ تمہارا تقوی، اس کی رسائی رب کریم کی بارگاہ میں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اگر قبول ہوتا ہے تو وہ کیفیت، وہ حالت، وہ جذبہ جس کے تحت جانور ذبح کیے جا رہے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اور رسائی اگر اللہ کی بارگاہ میں ہے تو اس عمل کی رسائی ہے جو دل کے اندر موجود ہے، جو دل کے اندر موجود۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ آج توجہ سے سن لیں، وہ کیا ہے؟ روح قربانی، حکمت قربانی، یہ عبادت ہے۔ جانور ذبح کرو، گوشت کھاؤ کھلاؤ، یہ کھانا بھی عبادت، کھلانا بھی عبادت، جانور خریدنا بھی عبادت، اسے پالنا بھی عبادت، اس کو ذبح کرنا بھی عبادت۔ کیا اس کے اندر حکمت ہے؟ حکمت یہ ہے، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم آیا تو حاضرین محترم، نماز عید کے اجتماع میں آنے والے عشاقان رسول، ذرا غور تو کیجیے، اپنے دل میں جگہ دیجیے۔ آج ہم پوچھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے رب سے پوچھا تھا کہ یا اللہ 86 برس کی عمر میں تو نے بیٹا دیا، اب اس کی قربانی کا حکم آ گیا، 13 سال بعد 99 سال میری عمر ہے، بڑھاپا ہے، اعضاء جو ہیں وہ بہت ان کے اندر جو کمی واقع ہو گئی، قوت کے اندر قوت مدافعت میں کمی ہو گئی، اب ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ یا اللہ یہ ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ یہ کیوں حکم دیا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ آپ نے پوچھا؟ نہیں پوچھا۔ نہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب بنا میں لے گئے، فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، مضارع کا صیغہ ہے، اے بیٹے، اے فرزند، اے میرے پیارے بچے، میں دیکھ رہا ہوں، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ معنی کیا بنتا ہے؟ میں خواب دیکھا ہے، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فانظر ماذا ترى، باپ بھی جانتا ہے کہ نبی کا خواب اللہ کی وحی کے مرتبے میں ہے، بیٹا بھی نبی ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ نبی کا خواب وحی کے مرتبے میں ہے۔ نہ باپ پوچھتا ہے نہ بیٹا پوچھتا ہے کہ یا اللہ وجہ کیا ہے؟ کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ مجھے جو ذبح کیا جائے گا، میری گردن کاٹی جائے گی تو مجھے جرم تو بتایا جائے؟ یہ کیوں حکم دیا جا رہا ہے؟ وہ بھی جانتے تھے، یہ بھی جانتے تھے، جب اس کا حکم آ جائے پھر عقل میں آئے یا نہ آئے، بات سمجھ میں آئے نہ آئے، پھر اپنے رب کریم جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، جس نے حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کو عطا کیے تھے، مالک بھی وہ ہے، خالق بھی وہ ہے، دیا بھی اس نے ہے، ذبح کرنے کا حکم بھی وہ دے رہا ہے۔ ذبح کرنے کا تو یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ دیا اس نے ہے، وہی حکم فرماتا ہے جو میں نے دیا ہے یہ تمہیں بہت پیارا ہے، یہ بہت محبوب ہے، اسے قربان کرو میرے راستے میں۔ نہ انہوں نے پوچھا نہ انہوں نے پوچھا، کیوں؟ تاکہ قیامت تک آنے والے جن میں قربانی کا عمل عرش والے رب نے جاری فرمایا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، قیامت تک
آپ کی یاد زندہ و جاوید رہے گی، قربانیاں ہوتی رہیں گی، سنت ابراہیمی پر عمل ہوتا رہے گا۔ نہ پوچھا ہے، بیٹے کو کہتے ہیں فنظر ماذا ترا۔ بیٹا یہ نہیں کہتا ابا جی سوچنے کا موقع تو دو، سوچنے کا موقع تو دو، رب سے پوچھو تو صحیح، یا میں پوچھتا ہوں؟ نہیں کہا، کیونکہ وہی الہی تھی، حکم رب کا آ جائے بات عقل میں آئے نہ آئے۔ تو بیٹا کہتا ہے فنظر ماذا ترا کا لفظ جب سنا تو فوراً فرما یا ابتی فعل ما تؤمر، ابا جان جس کام کا حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے تاخیر نہ کیجئے، فوراً اپنے رب کریم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے مجھے ذبح کر دیجئے، مجھے ذبح کر دیجئے۔ میرے رب کا حکم آیا ہے، میرے رب کے حکم کے سامنے میری گردن جھکی ہے۔ باپ بھی کہتا ہے رب کے حکم کے سامنے میں نے گردن جھکا دی۔ بیٹے نے بھی کہا ابا جان میں نے رب کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دیا، اس کے حکم کے سامنے، اس نے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے، میں نے گردن جھکا دی۔ اب عرش والا رب قرآن میں فرماتا ہے باپ بیٹے کی گفتگو، ان کا گردن جھکانا، ان کا مطیع ہو جانا، اللہ کے حکم کے سامنے فرما بردار بن جانا اللہ کو اتنا پسند آیا، بے نیاز رب نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ فرمایا فلما اسلما، جب باپ نے بھی اللہ کے حکم کے سامنے گردن جھکا دی، بیٹے نے بھی اللہ کے سامنے حکم کے سامنے گردن اسلما، تسنیہ کا صیغہ ہے، باپ کی گردن بھی جھکی، بیٹے کی بھی، کس کے سامنے؟ اللہ کے حکم کے سامنے، حکم کے سامنے اپنی محبوب شے قربان کرو۔ پھر کیا کیا؟ گردن جھکائی نا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ۔ سورہ حج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں فرمایا کہ گوشت نہیں پہنچتا، خون نہیں پہنچتا، تقوی پہنچتا ہے، اب یہاں دیکھیے جب بیٹے کو لٹایا نا، کیونکہ قربانی کا حکم تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ۔ سورہ الصافات میں آیت مقدسہ میں موجود ہے، باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل زمین پہ لٹا دیا، جب چھری چلائی، اب قرآن سنیے سورہ الصافات، بے نیاز رب نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم، میرے لفظوں پہ غور کرنا، 2 منٹ باقی ہیں، آخری بات ہے۔ جب چھری چلائی نا تیزی سے، رب نے جنت میں سے ایک مینڈا بھیجا، جبریل جاؤ مینڈا لے جاؤ۔ اسماعیل کھڑے مسکرا رہے ہیں، نیچے مینڈا لیٹا ہے، چھری چلی نا، ادھر سے آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ، ہم نے آواز دی، وَنَادَيْنَاهُ، ہم نے آواز دی، اَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم تو نے دل کے پکے ارادے سے، میرے لفظوں پہ غور کرنا، دل کے پکے ارادے سے میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے اپنی محبوب ترین شے، اپنا پیارا بیٹا تو نے میرے سامنے قربان کر دیا ہے، فَنَادَيْنَاهُ، تیرا یہ ارادہ ہماری بارگاہ میں قبول ہو گیا، قبول ہو گیا، بس امتحان مقصود تھا، ابراہیم تو بھی کامیاب ہو گیا، اسماعیل بھی کامیاب ہو گیا، امتحان مقصود تھا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، امتحان ہو گیا نا، رب نے فرمایا قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، خواب سچا کر دکھایا، سلام علی ابراہیم، ھذا لبلاء مبین۔ عرش والا رب کہہ رہا ہے او دنیا والو، بیٹا 100 سال کی عمر میں قربان کرنے کا حکم ہو رہا ہے، رب بھی پکارا، رب نے فرمایا یہ بہت بڑی آزمائش تھی، پیارا بیٹا قربان کرنا۔ اسماعیل نے میرے سامنے، میرے حکم کے سامنے محبوب ترین بیٹا بھی قربانی کے لیے لٹا دیا، بس ہمیں یہ دل کا ارادہ اتنا پیارا لگا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، پھر قیامت تک آپ کی سنت کو ہم نے جاری فرما دیا۔ یہ ہے سنت ابراہیمی، صفحے بنا لیجئے، نماز کا